صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی صحبت سے نکلا ہے۔ صحبت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سال 1 منٹ 1 لمحہ بھی اگر کسی نے ایمان کی حالت میں گزارا وہ صحابی ہے۔ کوئی بال ارادہ رسول اللہ کے پاس آیا ہو، بلا ارادہ آیا ہو، یعنی مطلب یہ کہ میں جاؤں رسول اللہ کے پاس ایمان لاؤں، یا میں تو گیا کسی اور کام سے تھا بس وہاں دل بدلا اور میں ایمان لے آیا، کسی بھی نیت سے جائے، 1 سیکنڈ 1 لمحہ صحبت کا مل گیا رسول اللہ کے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ آئے۔ دوسری بات کہ صحابہ ہمارے لیے عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی یہ رہنما ہے۔ قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کیا مطلب؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ۔ تو عقیدے میں بھی ہمیں ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ۔ اعمال میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، صحابہ اور تابعین اور جنہوں نے ان کی اتباع کی وہ جنتی۔ تو اتباع عمل میں ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ عقائد میں صحابہ کو دیکھنا ہے، اعمال میں بھی صحابہ کو دیکھنا ہے۔ اب سوال ہوگا صحابہ سے تو گناہ بھی ہوئے ہیں تو ہم کیا گناہ بھی کریں؟ نہیں۔ 2 جواب۔ صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ اس کی وجہ صحابہ نے جو نیکی کی آپ ان کے عمل کے مطابق ویسے نیکی کرو، انہوں نے جو گناہ کیا ہے وہ آپ نے گناہ نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات جو ان سے گناہ ہوا ہے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے گناہ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، جیسے توبہ انہوں نے کی تھی ویسے ہم بھی توبہ کریں۔ اگر نبی سے اللہ گناہ کراتے تو پھر نبی کا معصوم ہونا جو ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے گناہوں سے، اس پر ضرب آ جاتی، تو نبی سے تو گناہ نہیں کروا سکتے تھے۔ صحابہ سے اللہ نے حکمتاً گناہ کروائے ہیں تاکہ امت کو تعلیم ہو، اگر زنا ہو جائے تو کیسے زنا سے توبہ کرنی ہے یہ صحابی کے عمل سے پتہ چلے گا، کوئی جھوٹ بولے تو کیسے توبہ کرنی ہے یہ صحابی کے عمل سے پتہ چلے گا۔ سمجھ آ گئی؟ 2 باتیں۔ تیسری بات، صحابی کے اوپر تان تشنیع تنقید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تنقید سے بالا تر ہے 2 وجہ سے، اس لیے کہ تنقید 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو تنقید ہوگی اس کے عقیدے پر یا تنقید ہوگی اس کے عمل پر۔ اگر تنقید صحابی کے عقیدے پر ہو تو پھر وہ صحابی نہیں رہے گا۔ آپ یوں بھی کہو کہ یہ صحابی بھی ہے پھر تنقید اس کے عقیدے پر کرو تو وہ صحابی نہیں بچتا۔ عقیدہ جس کا ٹھیک نہیں ہے اس کو تو صحابی کیا، ہم تو مسلمان بھی نہ تسلیم کریں۔ تو اگر آپ کسی صحابی کے عقیدے پر تنقید کرتے ہیں وہ تو صحابی نہیں بچے گا، پھر آپ صحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا آپ صحابی کے عقیدے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کسی صحابی کے عمل پر تنقید کرتے ہیں تو عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو صحابی کو 2 وجہ سے مانا ہے، ایک صحابی کا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا صحابی کو رسول اللہ کی صحبت ملی۔ اگر صحابی کے اوپر تنقید کرنی ہے یا اس کے عقیدے پر ہوگی یا اس کے عمل پر ہوگی، اگر صحابی کے تنقید اس کے عقیدے پر ہو تو وہ صحابی نہیں بچتا، پھر آپ صحابہ کس طرح کہو گے ان کو؟ اور اگر اس کے عمل پر کرو تو ہم نے عمل کی وجہ سے اس کو صحابی نہیں مانا، صحابی کو صحبت رسول اللہ اور اس کے عقیدے کی وجہ سے مانا ہے۔ عمل میں کمی آ بھی جائے ہمارے لیے اس میں کوئی بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔